الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مکرم طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام، اس وقت آپ کی اردو انجمن کے افتتاح کا یہ موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوناگوں اور متعدد صلاحیتوں سے نواز رکھا. بعض صلاحیتیں تو ایسی ہیں جو انسان اور حیوان سب میں مشترک ہیں. جیسے انسان کو اللہ نے قوت سماع بخشی ہے، قوت بصارت بخشی ہے. جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے. جانور بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. جانور بھی احساس و ادراک رکھتا ہے، انسان بھی رکھتا ہے. مگر ایک ایسی امتیازی خصوصیت انسان کو میسر ہوئی ہے جن سے جانور عاری و خالی، اور وہ ہے قوت گویائی. یہی انسان کا وہ نقطہ امتیاز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو مکلف بنایا گیا، اور جانوروں حیوانات کے من جملہ انسان کا سٹیٹس اپ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان بخشی، اور زبان کے ساتھ ساتھ ایسی ذمہ داریاں انسان پر عائد کر دی کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بول لیتے ہیں، جانور بول نہیں پاتا. مگر آپ یقین جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مبالغے پر مبنی نہیں ایسے کلام کے اندر اس بات کی وضاحت آ چکی ہے: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. میں اور آپ ماشاءاللہ بول لیتے ہیں اور آزاد ہیں، کچھ بولیں آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو، مگر آپ کا ہر کچا چٹھا بول لکھا جا رہا ہے. کوئی مبالغے پر کہہ سکتا ہے اس کو ما يلفظ من قول. آپ حضرات طلباء ہیں، جانتے ہیں نکیرہ تحت النفی تفید العموم. جب نکیرہ جو ہے کسی نفی کے ماتحت واقع ہوتا ہے تو تعمیم کا تقاضا کرتا ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہمارے فرشتے لکھ نہ لیتے ہیں. انسان کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا تو ساتھ ساتھ میں نہایت ہی بڑی ذمہ داری بھی اس پر عائد کر دی کہ خوب پھونک پھونک کر اور تول تول کر تمہیں بولنا ہوگا. تمہارے ایک ایک بول کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینا ہوگا. انسان یا تو بولے گا نیکی کی بات، یا بولے گا بدی کی بات، یا بولے گا نہ بدی نہ نیکی کی بات، جس کو مباح کہتے ہیں. احادیث میں اس بات کا مستقل مضمون آ چکا ہے کہ انسان نیکی کی بات کرتا ہے، داہنی طرف کا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. بدی کی بات کرتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. علماء نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی انسان مباح بات کرے جس میں نہ نیکی اور نہ گناہ، ایسی مباح چیز بھی لکھی ضرور جاتی. آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ گاڑی نکالو. پرانے زمانے میں یہ مثال کتابوں میں ملتی ہے کہ گھوڑا نکالو. ہمارے فقہا نے جو ہے یہ مثال دی ہے
یا ہمارے گھوڑے کو زین چڑھاؤ. آج آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی نکالو، یہ بھی فرشتہ لکھ لیتا ہے. البتہ مباح چیزیں پھر محو کر دی جاتی ہیں، لیکن نیکی اور بدی باقی رہتی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. فقہا کے ذکر کردہ اس جزیے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ بھی بول نکالے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا نوٹس لیا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر کام کی چیز بولتا ہے تو اس کے دل پر اندھیری کی فضا نہیں چھاتی، لیکن بیکار ایک لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے دل کی نورانیت متاثر ہوتی. حضرت نے مثال دی ہے ایک اونجڑا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا باہر اپنے سر کے اوپر ٹوکرا لے کر بیچنے کے لیے جو آتا ہے، وہ دن بھر لے لو امرود لے لو امرود بولتا ہے. چونکہ ایک کام کی چیز بول رہا ہے اس لیے اس کا دل متاثر نہیں ہوتا، مگر آپ اس کی نقل اتارنے کے لیے کسی کے سامنے یہ کہو لے لو امرود، آپ کے دل پر اندھیری چھانی. انسان کے بول کے ساتھ انسان کے دل کا بڑا گہرا رشتہ. یوں کہنا چاہیے کہ دل کی فضا بنتی بگڑتی ہے زبان سے. اور نہ صرف یہ کہ آخرت کی حد تک اللہ نے قوت گویائی بخش کر اس دنیا کے اندر بھی انسان کو اتنا پابند بنا دیا کہ احکام کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو نعمت گویائی کیا ملی، ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بار گراں اس کے سر آ پڑا. آپ دیکھ لیجئے 50 سال کا ایک ہنستا کھیلتا سنسار ایک طلاق کے مختصر سے لفظ کی بنیاد پر زمین دوست ہو جاتا. آخر کیا ہو گیا؟ اتنے مختصر سے جملے نے 50 سال کی محبت بھری زندگی پر پانی پھیر دیا. وجہ انسان کو دی گئی قوت گویائی کی اہمیت ہے. اللہ نے آپ کو انتی تالکن بولنے کی قدرت بخشی ہے تو کوئی شخص تجربے کے لیے یا اپنی مہارت جھاڑنے کے لیے انتی تالک نہ بولے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کے جیب کی چیز مجال ہے کہ میں دیکھ بھی سکوں، چے جائے کہ لے لوں، مگر میں اگر کہوں کہ میں نے تم سے یہ چیز خرید لی اور تم نے کہا کہ میں نے یہ چیز بیچ دی، شریعت کہے گی سامنے والے کا مال تمہارے لیے حلال ہو گیا. مجھے بتائیے کس چیز نے اتنا بڑا تصرف کیا؟ کل تک کسی مسلمان کے مال کی طرف نگاہ اٹھانا یعنی بری نگاہ اٹھانا حرام تھا، مگر آج اس کے لیے سامنے والے کی چیز حلال ہو گئی. کس پر مرتب ہوئی یہ چیز؟ آپ کے زبان کے مختصر سے ٹکڑے بیعتو اور اشتریتو کے اوپر. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت نے انسان کی زبان کی کتنی قدر و قیمت کی. یہ تو ہمارے یہاں ہم لوگ گالی بکتے اور ایک دوسرے پر صلوات پڑھتے رہتے ہیں، ورنہ دارالاسلام میں اگر کسی انسان نے دوسرے کو گالی کا کوئی لفظ کہہ دیا تو اس پر کوڑے مرتب ہوتے ہیں. جو حضرات کنز پڑھتے ہیں بخوبی جانتے ہیں صاحب کنز نے مستقل فہرست تیار کی ہے کہ اس قسم کے الفاظ کو بولنے کی بنیاد پر انسان مورد تعزیر بنتا ہے. کسی کو کہہ دیا آپ نے اے دیوس، اے گدھے، اے کتے، تو اسلامی سلطنت ہو تو آپ کی پشت اور کوڑے. کیوں بھائی؟ ایک مختصر سا کتا اور گدھے جیسا جھوٹا کلمہ کا سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے. علامہ مناوی نے کہا کہ گالیوں کی کئی قسم ہے. ایک قسم تو وہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ دو نالائق، یہ ایک صرف جو ہے سب و شتم کے درجے کی چیز ہوگی. مگر کسی کو کہو گدھا، کسی کو کہو کتا، تو ڈبل بار آپ کے سر کے اوپر. ایک تو آپ نے سب و شتم کی اور جھوٹ کا. ارے وہ گدھا تھوڑا گھوڑا نہیں ہے. نگاہ مناوی کی، شیخ عبد الرؤف مناوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہاں پہنچی دیکھیے. بہرحال اسلامی سلطنت ہو
تو انسان کے اس طرح کے سب و شتم کے اوپر، گالی گلوچ پر، کسی انسان کے دل کو ٹھسن اور ٹھیس پہنچانے والے جملے اور کلمے اور الفاظ کے اوپر بہت بڑی سزا مرتب ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ جھوٹے موٹے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیڈروں کو دیکھو، جھوٹے موٹے وعدے کرتے ہیں۔ اسلامی سلطنت میں کوئی ذرا بول کر تو دیکھے کہ میرے ذمے میں اس کے 1000 ہیں۔ جب تک دے گا نہیں تب تک جو ہے سامنے والا چین نہیں پاوے گا۔ علماء نے لکھا ہے کتاب الاقرار پورا اسی پر مرتب ہے، لفلان علیہ شیء۔ اگر آپ نے شے کہا ہے تو آپ کی زبان نکال کر بلوایا جاوے گا، تشریح کرو کیا مطلب ہے شے کا۔ ارے میں نے یوں ہی بول دیا تھا، نہیں چلے گا۔ قاضی مجبور کرے گا آپ کو کہ کیا مطلب ہے، آپ نے عبث مسلمان نہیں بول سکتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے تمہاری تخلیق کوئی بیکار اور لایانی نہیں کی ہے، تو بولو کیا مراد۔ اور بول دیا اس نے 1000 روپیہ دے کر چھٹکارا پا سکتا ہے، اس کے بغیر مخلص و خلاصی نہیں ہے۔ ان جزیات سے کیا پتا چلتا ہے؟ انسان کو اللہ نے امتیازی شان گویائی بخشی ہے تو اس پر اثرات بھی اسی درجہ مرتب کیے۔ سب جزیات کو جانے دو۔ کسی انسان نے 50 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور ایک گھڑی مذاق میں اس سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو شریعت کے کسی شعار سے ٹھٹھا اور استخفاف پر مبنی تھا۔ 50 سال کا مسلمان آنن فانن کفر کی گھاٹیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا دکھائی دے گا۔ 50 سال کی عبادت حق ختم۔ مجھے بتائیے اتنا ہائی لائٹ شریعت نے زبان کو کیوں کیا؟ اس لیے کہ جانوروں کے مقابل تم کو ہم نے قوت نطق بخشی ہے، تو اس پر حساب بھی اتنا ہی شدید و کڑا ہے۔ میرے بھائیوں، زبان پورے جسم کے اندر قطب کی حیثیت رکھتی ہے، دھری کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس سلسلے میں روشنی پائی جا سکتی۔ میں اگر آپ کو ارشادات نبویہ کی روشنی میں یہ کہوں کہ انسان کی زبان انسان کی جنت ہے اور انسان کی جہنم ہے، کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کی رضامندی کا کلمہ تھا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ زندگی کی ساری پارسائیاں دھری کی دھری رہ گئی اور صرف اس کلمے کی بنیاد پر اس کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ اسی روایت کا اگلا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا کبھی انسان اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی جملہ کہا ہے، اللہ کے یہاں اس کے اس برے جملے کا اتنا نوٹس لیا جاتا ہے کہ محض اس کلمے کی بنیاد پر اس کے لیے کفر کا، جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوا کرتا، آپ نے فرمایا اس کلمے کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس ارشاد کی روشنی میں دو ٹوک نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہی زبان انسان کی جنت بھی ہے اور یہی زبان انسان کی جہنم بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ زبان پر سارے اعضاء مبنی ہیں۔ ہاتھ کی درستگی زبان کی درستگی پر مبنی ہے۔ یہ روایات بھی آپ حضرات کی نگاہوں سے گزری ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح جسم کے تمام اعضاء انسان کی زبان کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا تو ہم سیدھی رہیں گے، سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بتائیے اس ارشاد میں کیا بتایا جا رہا؟ زبان کے سیدھے اور مستقیم ہونے پر ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء جوارح بواطن کے سیدھا ہونے کو مرتب کیا گیا۔
اور زبان کے ٹیڑھے ہونے کے اوپر تمام اعضاء کے ٹیڑھے ہونے کو مرتب کیا گیا۔ ہم نے یہ تو بہت سن رکھا تھا، اور واقعہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر درست، سارے اعضاء درست، وہ اگر بگڑا تو تمام اعضاء بگڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر بتا دیا، الا وہی القلب۔ دل کے سلسلے میں تو نصوص میں یہ بات ملتی ہے، مگر انسان کے دل کے خیالات مخفی رہتے ہیں۔ عربوں کے یہاں ایک جملہ مشہور تھا، اللسان مطیۃ ما فی القلب، زبان دل کے خیالات کی سواری ہے۔ خیالات اڑ کے سیدھے آپ کے دل و دماغ میں نہیں آ جاویں گے، وہ ایک سواری پر چڑھ کر آپ کے کان کے واسطے سے دل و دماغ میں پہنچیں گے۔ تو جب زبان دل کی ترجمان ٹھہری تو کیا دل کے ٹیڑھا ہونے اور سیدھا ہونے ہی کی طرح زبان کے سیدھا اور ٹیڑھا ہونے کے اوپر تمام اعضاء کے سیدھا ٹیڑھا ہونے کا مدار نہیں ہوگا؟ اور ارشاد میں تو صاف آ گیا کہ تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مجھے ان سب روایات کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو اس بات تک پہنچانا ہے کہ زبان کے سکے کی دو بازو ہیں، زبان ٹھیک بھی ہوتی ہے، زبان بگڑتی بھی، اور کوئی انسان اس مہارت کو ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہاں بھی میں کہوں گا نکیرہ تحت النفی ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بولنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا آپ میں۔ انسان کو اپنی زبان سدھانی پڑتی ہے، جیسے ایک گھوڑا اپنے ابتدائی آفرینش میں بڑا سرکش ہوتا ہے، سدھایا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کو خوب محنت کر کے جفاکشی کر کے سدھایا جاتا ہے۔ وہ اپنی خوئے بد کھوتا ہے اور خوئے حسن لیتا ہے، تب جا کے یہ سدھایا ہوا گھوڑا بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتا بھی معلم ہوتا ہے، قرآن کریم نے کتے کو بھی معلم کہا۔ ہر کتا اپنی فطری جبلت کی بنیاد پر اس پر ڈھلا ہوا رہتا ہے کہ دوسرے کے کھانے میں خود منہ ڈالے، لیکن کتے کو سدھایا جاوے اور اس درجہ سدھایا جاوے کہ دوسرے کے کھانے میں نہیں، اپنا شکار کسی کے لیے چھوڑ دے، یہ سدھانے سے بنتا ہے۔ جب جانوروں میں یہ چیز ہے تو انسان کی زبان کیوں نہیں سدھانے سے سدھائی جاوے گی؟ اس پر محنت ہوگی، درست بنے گی، اور اگر اس پر محنت نہیں ہوگی وہ اپنی اصلیت پر رہے گی یا تنزلی کی طرف جائے گی۔ نہیں دیکھا معاشرے میں بڑی عمر کے ہو جانے والے لوگ بچکانے کرتے ہیں اور زبان سے ایسی واہی تباہی، اللہ کی ناراضگی والی چیزیں بولتے ہیں کہ شاید ایک سدھایا ہوا بچہ اس کو بولنے کے اندر کچھ کلفت محسوس کرے، جھجک محسوس کرے۔ کیوں؟ اس زبان کے اوپر محنت نہیں کی گئی، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی گئی ہے، اور اس کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، مجال ہے کہ انسان کی زبان اللہ کی ناراضگی والا 24 گھنٹے کی مختلف گھڑیوں میں کوئی ایک کلمہ بولے۔ اصلاح لسان ایک مستقل چیز ہے جو شریعت میں مطلوب و مستحسن ہے، اور گویائی کے تعلق سے، گفتگو و نطق کے تعلق سے زبان کی اصلاح کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی زبان کو نہ بولنا سکھائیں۔ آپ شاید تعجب کر رہے ہوں گے، آپ اپنی زبان کو نہ بولنا اور کم بولنا سکھائیں، یہ بھی اصلاح کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے جب کسی انسان کے اوپر نہ بولنے کی محنت نہیں کی گئی ہو تو بے تحاشا اور بے دریغ بکتا ہے، یہ بھی ایک مستقل محنت کی چیز ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے نہ بولنے کی بھی اصلاح کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں کنکر بھر کر رکھا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں کسی سے گفتگو کا موقع آئے تو بے تحاشا ہم کچھ نہ بولتے،
کم سے کم کنکر نکالنے کی تو دیر ہوگی، اور اتنے میں میں اچھا بول رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی والا بول رہا ہوں، اتنا سوچنے کا موقع مل جائے۔ کیوں اتنی محنت کی گئی؟ اور روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، ملامت کر رہے تھے اپنی زبان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو، یہ زبان کھینچ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ان ھذا لأوردنی الموارد، اسی زبان نے بہت ساری گھاٹیوں میں مجھ کو اتارا ہے، تو میں اس کو کوس رہا ہوں کہ تیری وجہ سے مجھ کو جو ہے ذلت اٹھانی پڑی۔ اور واقعہ بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے۔ ارے اپنے ماتحتوں اور زیر دستوں پر جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو آپے سے باہر جا کر جو نہ بولے وہ کم ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوس رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، آپ مقام صدیقیت پر رہتے ہوئے لعان بن سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، رب کعبہ کی قسم۔ اس قسم کے واقعات و حوادث کی بنیاد پر حضرت ابو بکر تنہا بیٹھے ہوتے تو وہ اپنی زبان کو کوستے۔ ہمیں بتائیے زبان کو کوسنے کا سیدھا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ایک مجاہدہ اور ریاضت ہے۔ کل کو جس زبان کو کوسا گیا وہ بے تحاشا چلنے سے دریغ کرے گی، رکے گی، جھجکے گی۔ یہاں تک محنت کی گئی زبان کو نہ بولنے دینے کے سلسلے میں۔ امام غزالی نے ہی ایک قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے، 24 گھنٹے میں جتنا کچھ بولا اس کو لکھ لیا، اور شام کو اس کا حساب کرتے تھے رات کو کہ ہم نے کتنی بات کام کی اور کتنی بات لا یعنی کی۔ لا یعنی پر مستقل توبہ ہوتی تھی، اور جو اچھے نیکی کی گفتگو ہوئی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے جس آدمی نے ایک دن لایانی باتوں کو چن چن کر اللہ کے حضور ان کا نام لے کر توبہ کی، کل کو زبان اتنی بے دریغ اس لایانی بات کی طرف اٹھ سکے گی؟ لا محالہ کل کو لایانی کلمات کم ہوں گے، پرسوں اور کم ہوں گے، ترسوں اور کم ہوں گے، اور اس طرح سے انسان 24 گھنٹے میں اپنی زبان پر ایسا قابو پا لے گا کہ آج جو بات جتنی ناممکن معلوم ہو رہی ہے وہ اسی درجہ متوقع بلکہ متیقن بن جاوے گی۔ ان سب چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اصلاح اللسان کے سکے کی ایک بازو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو نہ بولنے کا عادی بنائیں۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ من صمت نجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے شمار کیا گیا ہے۔ دوسری اصلاح، اس سکے کی دوسری بازو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو کم بولنے پر جو عادی کر رہے ہیں وہ کم بولنا بھی اچھا بولنا، یہ ایک دوسرا پہلو۔ ورنہ اگر کم بولنے پر عادی تو کیا لیکن اپنی زبان وہی گندی رہی تو آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے۔ اس لیے کم بولنا بھی قابل اصلاح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوب دھیان دیتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا نازیبا، حالانکہ شریعت میں حرام کے یا گناہ کے درجے کا وہ کلمہ نہیں بھی ہوتا تھا، مگر آپ اصلاح فرماتے تھے اس کی۔ ابو داؤد شریف وغیرہ حدیث کی ساری ہی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ متلی آ رہی تھی تو ان کی زبان سے نکل گیا خبوثت نفسی، میرا جی خبیث ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں کہ جی بگڑ گیا، اس طرح سے خبیث ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبوثت نفسی مت کہو، لقست نفسی کہو، یعنی مجھے متلی آ رہی ہے۔ چیز ایک ہی ہے، اور خبوثت نفسی بولنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس زبان کی اصلاح ہے کہ بھائی سامنے والے پر آپ جو بولیں گے اس کا اچھا اثر، اچھی چھاپ پڑے گی۔ اور ایک انسان کے
خوش تہذیب ہونے کی یہ دلیل بنے گی، اور اسلام خوش تہذیبی سکھاتا ہے۔ تو آپ نے کئی ایک ایسے کلمات کی اصلاح فرمائی ہے کہ جس میں صرف زبانی ٹیڑھا پن تھا، گناہ نہیں تھا، حرام نہیں تھا، وہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ معلوم ہوا کہ زبان کی اصلاح بھی ایک مستقل چیز ہے۔ ہمارے مشائخ کو بھی دیکھا، بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اپنے ماتحتوں، مسترشدوں اور مریدوں اور سالکوں کی زبان کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس موقع کے اوپر میں آپ کو ایک اصلاح کی چیز یہ بھی بتا دوں، ہمارے یہاں جو تقریر کے حلقے لگتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ تقریر کرتے ہیں اور محنت سے کرتے ہیں، مگر ہماری اپنی ذاتی زبان جو گھر میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کبھی کبھی اثر انداز ہو جاتی ہے تقریر میں، اور انسان اگر تربیت کے موقع سے اس کا خیال نہیں رکھتا تو وہ ثبت ہو جاتی ہے، مستقر ہو جاتی ہے، پھر کل آپ ممبر پر بھی جاؤ گے تو وہ بات جو ہے آپ کو اسی غلطی کے ساتھ نکلے گی آپ کی زبان سے۔ ہماری گجراتی میں ایک تعبیر کرتے ہیں، کسی کو چھوڑ کر آنا ہو تو کہتے ہیں اوئے نے مکی نہ آویو، اسٹیشن پر مکی نہ آویو، ایسا بولتے ہیں۔ اب ہمارے گجراتی بچے کیا کرتے ہیں کہ اردو میں جب اسی قسم کے مضمون کو ادا کرنا ہو تو وہ بولتے ہیں میں مہمان کو رکھ کر آیا، حالانکہ رکھنا سامان کو ہوتا ہے، لیکن وہ مکی آویوں کا بعینی ہی ترجمہ کرنے گیا تو رکھ کر آیا، حالانکہ یہ اردو زبان سے جو ہے میل کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بولا جاتا ہے میں مہمان کو چھوڑ کر آیا، مگر ہمارے کبار کی باریک بینی دیکھیے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی مرید کو بھیجا کہ بھائی مہمان کو اسٹیشن کے اوپر ٹرین میں بٹھا کر آؤ، تو وہ ہو کر آئے، تو آ کر بیٹھے، حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا چھوڑ کر آیا مہمان کو۔ اللہ اکبر، یہ کہا جاتا ہے مہمان کو چھوڑ دیا تم نے؟ ارے کہو رخصت کر کے آیا۔ کیا یہ خبوثت نفسی اور لقوست نفسی ہی کا پرتو نہیں تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اینگل سے، جس زاویے سے اصلاح کی، تقریباً اسی درجے کی اصلاح ہمارے کبار اعلیٰ کے وہ تصوف اور احسان کے ایک بہت بڑے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ انسان کے اعمال، انسان کے دل پر گزرنے والے واردات کی اصلاح کرتے ہیں، مگر زبان سے نکلنے والے کلمات بھی عبث نہ ہو، بد تہذیبی کے نشان نہ ہو، اس پر بھی ان کی نگاہیں رہا کرتی۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے ہماری زبان کی اصلاح ہو، ہمارے ذاتی استعمال کے کلمات ہماری زبان پر غالب نہ ہونے پائیں۔ بہت سی ایسی تعبیرات ہیں ہمارے یہاں، کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جب جانے کا موقع ہوتا ہے تو گجراتی میں کہتے ہیں اوئی نہیں خبر لیوا گے لو، تو آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں اس کا، میں خبر لے کر آیا اس کی۔ اردو میں خبر لینے کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کی اصلاح کی، ڈانٹ ڈپٹ کیا اور مار پٹائی کی، اس کی خبر لے لوں گا میں۔ ایسا نہیں بولا جاتا خیریت معلوم کر کے آ رہا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے مجموع میں آپ ہی کی طرح آڈینس ہو تو سمجھے، لیکن وہ لوگ جو خبر لینے کا دوسرا مفہوم رکھتے ہیں، جن کے ذہن و دماغ میں ایک خاص دوسری چیز چھپی ہوئی ہے، وہ حضرات یہ سمجھیں گے کہ ایک تو بیمار اور آپ نے اس کی خبر، یعنی کتنا غلط مطلب اس کے ذہن و دماغ میں جا سکتا ہے۔ تو ایک بہت بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ ہماری زبان کا کچا چٹھا یہاں نہ آنے پائے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، تکلم کے اعتبار سے بھی ہم سے یہ زبان کی خلط ملط کی وجہ سے کافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عام غلطی ہے، ہم فا اور پھا دونوں کو ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں۔ پھول کو پھول بولتے ہیں، حالانکہ پھول لکھا جاتا ہے پا ہا واو سے اور پھول ہوتا ہے فا واو سے۔ تو آپ پھول پھل بولیں گے، پھول بولیں گے، پھول نہیں بولیں گے۔ لیکن آپ کسی انسان کے، ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے کسی طالب علم کی زبان سے نکلنے والے پھل پھول والے کلمے پر
اچانک کبھی جو ہے غور کریں گے تو بہت کم ہوگا جو پھول بولتا ہو وہ پھول ہی بولے گا. سمجھ میں آیا؟ سدھانا پڑتا ہے اس کے لیے. تو بہرحال یہ بھی ایک اصلاح کی چیز ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ ان باریکیوں کی اصلاح اس جگہ ہوتی ہے. آپ اپنی زبان کو بہتر سے بہتر انداز میں کس طرح موڑ سکتے ہیں یہ یہاں ہم کو سیکھنا ہے. ایک انسان کو بہترین خطیب بننے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے حسن ادا. آپ کی تعبیرات اعلیٰ سے اعلیٰ. ہمارے یہاں ہم اپنی نجی گفتگو میں پلے چھلے باتاں چیزاں اس قسم کی چیزیں جو ہے ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے. یہ حسن ادا کے منافی ہے. تعبیرات آپ استعمال کریں اور اچھی سے اچھی استعمال کریں. طلباء کو چاہیے کہ اچھی تعبیرات کے لیے وہ تقریر کے سلسلے میں لکھی گئی کتابوں کا سہارا لیں. میں تو آپ کو کہوں گا کہ تقریر کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ سامنے آ گئی ہیں. ان میں بہتر سے بہتر جو ہے تعبیرات بتائی گئی ہیں. ان کو آپ رٹ لیں. شروع میں رٹنا عیب نہیں ہے. شروع میں بڑی بڑی تقریریں اور کثرت سے تقریریں رٹوانے کا فلسفہ یہ ہے کہ تعبیرات کا ایک ذخیرہ آپ کے دل و دماغ میں جمع ہو. پھر کل جب آپ کو بات چیت کا موقع آئے گا تو آپ دماغ میں اس معنی کو تعبیر کرنے کے لیے محفوظ 4 کلمات میں سے جس کو چاہے اٹھا کے رکھ سکیں گے. جس کو چاہے آپ اٹھا کے رکھ سکیں گے. صرف ایک تعبیر ہوگی. ہر مرتبہ ایک ہی چیز آپ استعمال کرتے ہیں. نہیں, موقع کی مناسبت سے 4 تعبیروں میں سے کبھی یہ کبھی وہ زیادہ اثر انداز ہوتی. تو ہمیں اس موقع کی مناسبت سے تعبیر رکھنی چاہیے. یہ بھی ایک سلیقے کی چیز ہے. میں تو سمجھتا ہوں جنہوں نے بہت محنت کر کے اور مؤقر تقریر کی کتابیں لکھی ہیں اس میں آپ کو تعبیرات کی کثرت ملنے کے ساتھ ساتھ مواقع تعبیرات اور استعمال کا طریق بھی معلوم ہوگا کہ کون سی جگہ پر کیا کہا جاتا ہے, کون سی جگہ پر کیا کہا جاتا ہے. تو طلباء سے میں پہلے تو اس بات کی درخواست کروں گا کہ میدان خطابت کی سب سے پہلی خوبی حسن ادا کو پانے کے لیے آپ کو شروع میں متعدد تقاریر اچھے لوگوں کی رٹنی ہوگی. انشاءاللہ الفاظ کا ایک ذخیرہ جمع ہوگا. پھر آپ شیخ الکل فی الکل ہوں گے. جہاں جون سا لفظ استعمال کرنا چاہے ایک کو پیچھے ہٹا کر دوسرا آپ رکھ سکیں گے. یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. کبھی خلط ہو جاتا ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا. آپ منبر پر بیٹھ کر اگر تدریس کا طرز اپنائیں, مجھے بتائیے عوام کی 15 منٹ ضائع کی یا نہیں آپ نے؟ اس لیے کہ اس قدر فصاحت کو اگر یہ عوام لیے ہوئے ہوتے تو وہ عوام کیوں ہوتے؟ منبر تدریسی طرز کا طریق ہرگز نہیں. اور کلاس میں اگر آپ تقریر کریں گے تو ہوشیار طلباء آپ کی اس کمزوری کی بھنک لگا لیں گے. سچ کہتا ہوں, بہت سارے ہوشیار طلباء اس درجہ استاذ کی گفتگو پر نگاہ رکھتے ہیں, انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج استاذ نے مطالعہ کیا ہے, آج زیادہ کیا ہے, آج کم کیا ہے اور آج نہیں کیا. ہوشیار طلباء رہتے ہیں وہ بھنک لگا لیتے ہیں اس چیز کی. تو جب اس درجہ چیز کو وہ پا لیتے ہیں تو آپ کی عامیانہ تقریر سے وہ اندازہ کیوں نہیں لگا سکیں گے کہ استاد کی تعبیر جو ہے بہت بلند و بالا نہیں ہونی چاہیے. تدریسی طرز الگ ہوتا ہے, تقریر عامہ کا طرز اس جگہ نہیں چلتا. چند طلباء کو معلوماتی تسکین آپ دے سکیں, لیکن تدریسی تربیت کا جو ایک مرحلہ ہے اس میں آپ فیل ہیں, ناکامیاب ہیں. میں نے تو دیکھا بہت سارے معلمین تدریس میں بتکلف غامض تعبیریں لاتے ہیں. بتکلف اس لیے کہ جو طالب علم 4 حرکتیں دے کر ایک مسئلہ سمجھ لے گا تو چٹکی کے مسائل ایک ہی حرکت سے سمجھے جانے والے تو بڑی آسانی سے لے لے گا.
یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے. بہرحال حسب موقع آپ اساتذہ جو ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ لکل مقام مقال، ہر جگہ کی گفتگو کا انداز و طرز الگ الگ ہوا کرتا ہے. اس کو بھی آپ ملحوظ رکھیں گے، یہ کسی کتاب میں لکھا نہیں ہوگا، آپ کو اسی انجمن سے طرز کا یہ فرق محسوس کرنا پڑے گا اور اپنی عملی زندگی میں برتنا پڑے گا. اس کو اپنے اساتذہ سے کہیے، وہ انشاءاللہ دونوں کے درمیان میں ایک خط فاصل کھینچ کر رکھ دیں گے کہ یہ عامیانہ گفتگو اور تقریری انداز ہے اور یہ تدریسی انداز. اس کو سیکھیے. ہمارے طلبہ بہت سارے اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، بس ایک کھڑے ہو کر تقریر کر لی، شروع سے جو جنریٹر شروع ہوا آخر میں ختم ہوا، وہ بس الحمدللہ 7 منٹ ختم ہو گئے. صرف اس سے آپ کو فی الجملہ لوگوں کے بیچ بولنے کا ایک طرز آ جاوے گا. باقی آپ معافی ضمیر کو ضرورت کی چیز کو حسب ضرورت بقدر ضرورت دینا چاہیں گے تو شاید آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس کے بعد. تو بہت ضرورت ہے کہ اس بات کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں. بہرحال پہلی چیز ہے حسن ادا. دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے کثرت مواد. آپ کے ذہن و دماغ میں ہر وقت ہر موضوع سے متعلق موٹی موٹی اتنی چیزیں محفوظ رہنی چاہیے کہ کبھی آپ کو ایمرجنسی فوری گفتگو کا موقع آ جائے تو آپ بنیادی موٹی ضروری معلومات کو عوام کے سامنے بلا کسی مطالعے کے سہارے کہہ سکیں. یہ کثرت مواد بھی ایک مستقل ہتھیار ہے میدان خطابت کے سپاہی کا، مستقل ہتھیار ہے. یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، ایک تو تعبیر کی ان کتابوں کی تقریریں رٹتے ہیں، نمبر 2 انشاء پردازوں کی کتابیں اپنے اوقات میں ثانوی درجے میں رکھ کر پڑھا کرو. مجھے آگے کچھ کہنا ہے، اس وجہ سے میں یہ قید لگا رہا ہوں. انشاء پردازوں کی خارجی کتابیں ثانوی درجے میں رکھ کر پڑھا کرو، اس لیے کہ طالب علم کا مطمح نظر نصب العین تو درسیاتی کتابیں پڑھنا ہے، اس لیے وہ اولین مقصود ہے آپ کا. 15-20 منٹ دن میں نکال کر اس کو کبھی دیکھ لیا کرو. الا بلا دیکھنے کے بجائے، ناول وغیرہ پڑھنے کے بجائے کسی انشاء پرداز اچھے قلمکار کی ایک صفحے کی تحریر کا پڑھنا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. پڑھا کیجئے، اس سے بھی تعبیرات آئے گی. اور میں آپ کو سچ اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہتا ہوں کہ تدریسی میدان میں جو آدمی شاہ سوار، وہ باقی سارے میدانوں کا شاہ سوار. بعض طلباء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ درس میں بھی تقریریں یاد کرتے، یا درس میں تقریر یاد نہیں کرتے تو کم سے کم ان کے ذہن و دماغ پر تقریر کرنے کی فکر سوار ہوتی ہے، جس سے درس اوجھل ہو جاتا ہے اور تقریر غالب آ جاتی. یہ طالب علم ممکن ہے وقتی طور پر رٹی ہوئی ایک تقریر بڑے جوشیلے انداز میں کہہ سکے، لیکن میدان عمل میں کل کو جاوے گا بے سرمایہ ہوگا، بے بدعات آدمی ہوگا، معلوماتی چیزیں ہی نہیں ہیں اس کے پاس. میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہوں گا، تدریس میں اگر آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ سارے میدانوں کے آپ شاہ سوار. ایک بھرم ہے طلباء کا، بہت سے اس میں ایسے لگتے ہیں کہ تدریس ثانوی درجے میں ہو جاتی ہے، درسیات ثانوی درجے میں ہو جاتی. محنت کیجئے. جس نے ہدایہ کما حقہ پڑھی، اس طالب علم کی تقریری تحریری خطابی صلاحیت بھی اجاگر ہوئی، پروان چڑھی. ساری ہی درسیات کا یہ حال ہے، اس لیے اس پر بھی دھیان دیجئے. کتب احادیث، کتب تفسیر، ان چیزوں میں دینی اور شرعی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہر وقت ہونا چاہیے. آپ کو تعبیر لانے کے موقع سے جس طرح متعدد تعبیریں آپ کے ذہن کے اندر حاضر ہوں، اسی طرح اس موقع کی 3-4 مواد کے درجے کی باتیں بھی آپ کے ذہن میں مستحضر ہو، آپ حسب ضرورت ان میں سے منتخب کر کے کسی کو رکھ سکیں. یہ بھی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے. تیسری ایک چیز، تقریر میں آپ کا جو انداز ہے وہ بھی سامنے والے پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے.
اور میں تو سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کا انداز خطابت ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے. موضوع اشارات سے اگر آپ بات کریں تو سامنے والا آدمی آپ کی زبان سے جتنا حظ پاوے گا اس سے کہیں زیادہ آپ کے انداز سے پاوے گا. یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. مجھے معلوم نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں، یہاں شہروں کے اندر جو اسپیکنگ کلاس کھلے ہوئے ہیں ان میں باقاعدہ، مجھے تو اس کو ایکٹنگ ہی کہنا پڑے گا، ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو فلاں مضمون بولتے وقت چہرے کا ہاؤ بھاؤ ایسا رکھنا چاہیے، ہاتھ کی ایکٹنگ یوں کرنی چاہیے. ہم کو ان نزاکتوں پر نہیں جانا ہے، لیکن موضوع اشارات سیکھنا بھی تو کوئی چیز ہے. بہت ٹھیٹ بات آپ کو کہوں، ایک آدمی بڑی جوشیلی تقریر کر رہا تھا اور اس کی زبان سے نکل گیا کہ زمین کے نیچے اور آسمان سے اوپر، تو سامنے والے آدمی پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ میں نے بائیں ہاتھ سے یہ کام کیا اور داہنے ہاتھ سے یہ کام کیا، حالانکہ یہ دانا ہاتھ. تو یہ تدارک کا موقع ہو جاوے گا آڈینس کے لیے کہ ایسا نہیں ہے، اوپر زمین نہیں ہے نیچے آسمان نہیں ہے. موضوع اشارات ہونے چاہیے، یہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اور آپ کبھی ابھی موجودہ جو لیڈران ہیں ان کی گفتگو پر تھوڑا سا باریکی سے نگاہ ڈالنا، وہ باقاعدہ کس موقع پر کیا اشارہ کرنا ہے وہ سیکھ کر آتے، اور اس کے مستقل افراد ہیں اور چارجز ہیں بہت بڑے بڑے. لوگ ہزاروں روپئے چکا کر سپیک سیکھتے ہیں، گفتگو سیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ جو طلباء کا اور علماء کا مجمع ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں. وہاں جوہار رہتے ہیں، عوام رہتے ہیں، معلومات کی کسی کے پاس جو ہے کوئی بھنک نہیں ہوتی. یہاں ماشاءاللہ بہت سے ہوشیار طلباء آپ کے اساتذہ کی نگرانی میں. یہ مجمع آپ کو اگر وہ 1000 لیتا ہے اور 10,000 میں بھی پڑے تو سستا ہے. وہاں اگر فیس 1000 لی جاتی ہے اور یہ جو آپ کو مل رہی ہے یہاں فضا استاذوں کی اور طلباء کی، اگر یہاں 10,000 لیا جائے، میں سچ کہہ رہا ہوں، کم کہہ رہا ہوں آپ کو، چونکہ اہل علم کے درمیان میں آپ کو ذمہ دارانہ ہمت کے ساتھ کوئی بات کہنا، اس کی حیثیت الگ ہے. اور جوہال جنہیں الف کا نام بھالا معلوم نہیں، ان کے بیچ الا بلا جو بولو. ہمارے طلباء اس کی وہ قدر و قیمت نہیں کرتے. آپ کو سپیکنگ کلاس کے اندر یہ فضا نہیں ملے گی، میں آپ کو سچ کہتا ہوں. اپنی انجمنوں کی قدر کیجئے. آدمی اپنی نعمت کی قدر نہیں کرتا اور دوسرے کی بھڑکدار چیزوں کی طرف للچائی نگاہ اٹھاتا ہے. سپیکنگ کلاس کے جو پمفلیٹ چھپتے ہیں آپ دیکھیے، اتنے بڑے بڑے اور ایسے دیدہ زیب اور پتہ نہیں کیا کیا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. حالانکہ وہاں میں آپ کو وہی کہوں گا جو شروع میں نے آیت پڑھی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا ڈیل ڈول آپ کی نگاہوں کو بھائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. تھوڑی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا کر دیجئے ان کو. کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، یعنی جتنا ڈیل ڈول آپ کو پسند آیا تھا، درونی کھوکھلا پن اتنا ہی ناپسند ہوگا آپ کو. یہ قرآن کریم میں ان لوگوں کی سرشت، ان کی افتاد تباہ کی عکاسی کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر. تو بہرحال اس مجمع کو بڑا غنیمت سمجھیے اور نہایت ہی محنت، ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ اس میں حصہ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے. جن لوگوں نے باہر جا کر میدان خطابت میں خدمت کی ہے، ضرور انہوں نے زمانے طالب علمی میں اس راہ کے اندر پاپڑ بیلے ہوں گے، محنتیں کی ہوگی ضرور. میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، میں 2-4 باتیں جملے جو بول سکتا ہوں سچ کسی اور جگہ ہم نے نہیں سیکھا، صرف اور صرف انجمنوں میں ہم نے سیکھا. اپنے اساتذہ کی کڑوی کسیلی کو اس وقت اپنے لیے بارے گرا نہ سمجھیے. وہ اگر پابندی کروا کر آپ کی چھٹی کے وقت میں آپ کو یہاں بٹھاتے ہیں، ان کا احسان ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ سختی ہمارے لیے اصل اور شہد کی شیرینی سے بڑھ کر تھی. مجھے یاد ہے میں عربی اول میں جب آیا، ہمارے مربی
محتمیم مولانا احمد صاحب بزرگ دامت برکاتہم نے اس وقت کے صدر جو پورے جامعہ کا صدر رہتا ہے اس انجمن کا، اس کو کہہ رکھا تھا کسی دن یہ غیر حاضر رہے تو ہم کو نام پہنچا دینے کا اس کا، تو بہت بار رہتا تھا۔ ویسے گاؤں کے طلبہ اس سے اپنے آپ کو عموماً مستثنا سمجھتے ہیں، لیکن ہم چاہی نہ چاہی شرکت کرتے تھے، اور ان دنوں کی یہ سختی ممکن ہے شروع کے دنوں میں کچھ گراں بار بھی معلوم ہوئی ہو، لیکن الحمدللہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے سختی کرا کر ہماری نادانی کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اور آج دو چار جملے بولنے پر ہم قادر ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، معافی ضمیر ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کی سختی کو کہ چھٹی کے دن بھی بلایا جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے یہاں کون سے دن انجمن ہوتی ہے، لیکن یہ ایک شکایت رہتی ہے طلباء کو کہ بھائی کامدار کو ملازم کو بھی ایک دن تو چھٹی ملتی ہے، تو ہم کو اس دن بھی مشغول رکھا جاتا ہے۔ ارے عالم کے لیے آرام کا، ان کے لیے زیر زمین آرام نہیں دیکھا اپنے بزرگان دین کو ممبر سے ممبر پر، کرسی سے کرسی پر، یہ اگر ایک جگہ سے تقریر کر کے جاتے ہیں تو کسی جگہ آرام کے لیے بستر پر نہیں جاتے۔ ارے لوگ جو ہے اتنا تیل نکالتے ہیں کہ ہم کو مطلب کسی موقع سے تعجب ہوتا ہے کہ اس عمر کے اندر دن میں 10 تقریریں، اس عمر میں 10 تقریریں۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہماری گھڑی بستر کی نظر ہونے کے بجائے لوگوں کی خدمت کی نظر، یہ ہماری سعادت ہے۔ آرام تو ہے ہی ایک بہت طویل آنکھیں بند ہونے کے بعد، تو اس کا بھی اندازہ لگائیے اور اپنے اساتذہ سے اس سلسلے میں بھی آپ مستفید ہوئیے۔ بہرحال انجمن شروع ہو رہی ہے، ایک خانہ پوری فارمیلٹی پوری کرنے کی نیت سے نہ لگیے، اس میں کچھ کمال حاصل کرنا ہے، اس کے پیغامات کو درون میں اتارنا ہے، اس درجہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس میں لگیے۔ سال گزشتہ آپ جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھنے چاہیے، اور صرف آگے نہیں خوب آگے بڑھنے چاہیے، تب جا کر کہا جاوے گا کہ آپ نے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس انجمن کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھیے، من الجہد وعلیک التکلان، محنت ہماری طرف سے ہے، پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کام لیتا ہے اس سے جس نے زمانے طالب علمی میں محنت کی ہو۔ اور اپنی عملی زندگی کو بھی آپ کی تقریر کے بموجب ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بزرگان دین صرف زبان سے ٹھیٹھ باتیں کہتے ہیں، کیوں زیادہ اثر ہوتا ہے ان لچھے دار تقریر کرنے والوں کے مقابلے میں کہ وقتی طور پر لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، مہوو ہو جاتے ہیں اس کی گفتگو میں، لیکن گفتگو ختم ہوئی، اثر ختم۔ اور بزرگوں کی ایک مختصر سی مجلس کے اندر لوگ زندگی کا رخ بدل دیتے، کیا وجہ ہے؟ وہ بولتے ہیں جو کرتے ہیں، اور جو بولتے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی آئندہ کیے ہوئے کو بولنا کہا جاوے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک مستقل چیز ہے۔ اور ایک آخری چیز، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیے۔ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے انسان کی زبان کی طاقت ختم ہو جاتی، قوت تاثیر ماند پڑ جاتی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائیے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی سے خود کو بچاتا رہے، اللہ کے نیک بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی وہ بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو مجمع کا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تقریر ہوئی، میرے عیوب بیان کیے گئے، اور اس میں تو میں جس میں مبتلا ہوں وہ چیزیں ذکر کی۔ ہر ایک تقریباً یہ کس نے ڈالا کہ اس مجمع کے مطابق یہ مضمون اور موضوع اختیار کرنا چاہیے؟ یہ ایک معنوی چیز ہے جو اللہ سے نسبت، ولایت، گناہوں سے حفاظت اور بزرگوں کی صحبت کی بنیاد پر انسان کو میسر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک حاصل کرنے کی چیز ہے۔ مضمون اور موضوع کا انتخاب بھی میدان تقریر کا ایک کمال ہے۔ آپ موضوع اختیار کریں،
اور محنت انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرواتے ہی ہوں گے ان موضوعات پر. اگر آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے تو ان موضوعات کو منتخب کیجئے جو ہمارے معاشرے کی چلتی پھرتی برائیاں، خرابیاں اور قابل اصلاح چیزیں، ان کو منتخب کیجئے. اس پر احادیث، آثار، نصوص جمع کیجئے اور مضمون بھی حسب موضوع لائیے. بہت سے لوگ موضوع بہت اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، موضوع بہت اعلیٰ منتخب کرتے ہیں، لیکن مضمون میں بہت سرسری پنا، پھسپھساپن اور سطحیت ہوا کرتی. آپ کا مضمون بھی خمیر ضمیر لیے ہوئے. آپ 15 منٹ گفتگو کریں یوں سمجھ کر، یہ ابھی تو نہیں معلوم ہوگا، آپ باہر جائیں گے تو آپ کو کبھی 10 منٹ کا موقع ملے گا، کبھی گھنٹہ تقریر کرنی پڑے گی. تو آپ اس پر قابو پائیے کہ 10 منٹ بولنا ہو تو ساری چیزیں بول دوں، اور گھنٹہ بولنا ہو تو ساری چیزیں پھیلا کر بول دوں. یہ بھی ایک چیز ہے. اور سامنے والوں کی ایک ایک منٹ میرے پاس امانت ہے، اس احساس کے ساتھ آپ کہیے. آپ کا کوئی جملہ لغو، بے معنی، لوگوں کی فقط ذوق کی رعایت کرنے والا اور ضرورت کو پوری نہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک مستقل چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انجمن سے خوب سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اتنی بڑی چیز کو ہماری غفلت کی نظر ہونے سے محفوظ فرما دے. پچھلے سالوں میں اگر ہم سے کچھ نادانی اور غفلت ہوئی ہے، آئندہ ہم اس کا تدارک و تلافی کریں. میں تو سمجھتا ہوں شاید انہی چیزوں کا احساس دلانے کے لیے ایک مستقل مجلس رکھی گئی تاکہ طلباء کے دل اس کو پلے باندھیں، اور ہمیں ان چیزوں کو ہماری عملی زندگی میں برتنا ہے اور گزشتہ دنوں کی طرح اگلی انجمنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا احساس پیدا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حق کا فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا دعا کر لیجئے مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری عمریں تیری نافرمانیوں میں گزر گئی. اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس میں ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہم کو نفع عطا فرما. اے اللہ انجمنوں کے اس سلسلے کو خوب اہمیت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق مرحمت فرما. اس سے کما حقہ استفادے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ اپنے سر پر بار گراں سمجھنے کے بجائے ہمارے لیے انفع چیز سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما. اس سلسلے کو ہماری غفلت و نادانی کی نظر ہونے سے محفوظ فرما دے. اللہ کل کو میدان خدمت میں جانے کے بعد اس کا موقع نہیں رہے گا، اور اس وقت کی محنت ہی اس وقت کام آئے گی، یہ یقین ہمارے دل و دماغ کے اندر جما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے نصرت و اعانت، مدد اور امداد عطا فرما. یا الہ العالمین اس راہ میں جس قدر چیزیں ضروری ہیں ان سب چیزوں کا الہام فرما، ہمیں نشاندہی عطا فرما. یا الہ العالمین جو حضرات اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کی مساعی اور محنت کو برابر فرما. طلباء کو اپنے اساتذہ کا ادب کرنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کو مقدم رکھنے اور اپنا مقصد عظیم سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز. اس کی تمام تحریکات کو، مومنٹوں کو اپنے یہاں قبول فرما. اے اللہ ہم کو اخلاص للہیت عطا فرما. پڑھنے پڑھانے والے سب کے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمارے تعلیمی معیارات کو بلند سے بلند تر فرما اور اس
کے لیے جو جو کوششیں درکار ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر الہام فرما، القاء فرما، اور ان کو بروئے کار لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ان میں جو خیر ہیں ان کو قبول فرما، اے اللہ جو خلاف خیر ہیں معاف فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔